नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और TLP के दरमियान हुए मुआहदे के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ बर्फ़ पिघल रही है, बेयकीनी के बादल छट रहे हैं और जो रोशनी है वो उम्मीद की तर्जमान और रोशन पाकिस्तान का निशान है। इससे पहले कि मुफ्ती मुनीब की गुफ्तगू पर तबसरा किया जाए और इस मुआहदे की मंजर आम पर आने वाली बात शिकों को मौजूए बहस बनाया जाए, ज़रूरी है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली पेशरफ्त पर एक नज़र डाल ली जाए। नाज़रीन, इस मुआहदे के फ़ौरन बाद हुकूमत ने गुड जेस्चर का मुजाहरा किया है। फैज़ाबाद के गिर्द लगाई गई तमाम रुकावटों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया। इसके अलावा तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के 2 रुकन डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी और पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह को भी रिहा कर दिया। रिहाई के बाद ये दोनों साहिबान इस्लामाबाद से वज़ीराबाद पहुंच गए। दूसरी तरफ TLP की जानिब से GT रोड खाली कर दिया गया है। जैसा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि वो मुआहदे पर मरहलेवार अमल करवाएंगे। इस हवाले से पहले मरहले में दोनों जानिब से जो पेशरफ्त हुई है वो हौसला अफजा है। कल मुफ्ती मुनीब ने हुकूमत और TLP के अरकान के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें कहीं भी धरना ख़त्म करने का जिक्र नहीं था। यही वजह रही कि GT रोड तो खाली कर दिया गया मगर धरना ख़त्म नहीं हुआ। ये उन मुज़ाकरात का और उस मुआहदे का हिस्सा होगा, कोई बात नहीं। मार्च के शुरका रोड से उठकर करीबी पार्क में खैमाजन हो गए हैं और इस अज़म के साथ वहाँ मौजूद है कि जब तक इनके कायद साद रिजवी रिहा हो नहीं जाते वो यहाँ से टलने वाले नहीं हैं, उठने वाले नहीं हैं, घर जाने वाले नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये ऐसा कुछ गलत भी नहीं है। अगर हुकूमत ने इतने रोज़ तक इस बयानिए पर जोर दिया कि रोड की बंदिश से आवाम को मुश्किलात हो रही है, तो TLP की क़यादत ने रोड खाली करके हुकूमत का शिकवा दूर कर दिया है। अब वो किसी पार्क में खैमा लगाए या किसी मैदान में डेरा जमाए, हुकूमत को क्या तकलीफ है या क्या एतराज़ होना चाहिए। बहरहाल वज़ीराबाद में मौजूदगी भी गालिबन मुआहदे ही का हिस्सा है, क्योंकि मुफ्ती मुनीब साहब ने वज़ीराबाद में जो खिताब किया इसमें उन्होंने वाज़े कर दिया था कि जब तक हुकूमत 50% मुतालबात नहीं मानेगी तब तक ये धरना करीबी पार्क में जारी रहेगा। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीब की शोहरत मामलात में 2 टोक मौक़िफ़ रखने वाले आलिम की है। वो जिस बात को दुरुस्त समझते हैं या गलत जानते हैं, इस बात का बिला खौफ इज़हार करते हैं। चूँकि उन्होंने इस मुआहदे में TLP की जानिब से ज़ामिन का किरदार अदा किया है, इसलिए सारी जिम्मेदारी भी इनके कांधों पर है। मुफ्ती मुनीब क्या कोई भी हो वो नहीं चाहेगा कि जिस मुआहदे में इससे ज़ामिन बनाया गया हो इसकी अदना सी भी खिलाफवर्जी की जाए। इसलिए मुफ्ती साहब ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया है कि अगर आज के बाद किसी कारकुन या रहनुमा की गिरफ्तारी हुई तो ये मुआहदा ख़त्म समझा जाएगा। अगर आप मुफ्ती साहब की इस बात पर गौर करें तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि TLP के लिए इसका कायद ही अहम नहीं बल्कि इसे अपना एक कारकुन अजीज़ है। इसलिए वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि कारकुनान या रहनुमा किसी एक पर भी हाथ डाला गया तो मुआहदा हुआ हवा में तहलील हो जाएगा और जाहिर है कि इसके जो भी नताइज होंगे इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी भी मुआहदा तोड़ने वालों पर ही होगी और यही दुनिया का दस्तूर भी है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि मुफ्ती साहब ने खिलाफवर्जी पर मुआहदा ख़त्म करने ही का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने हुकूमत वक्त को ये भी बावर करवा दिया है कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो हुकूमत सुन ले कि इससे ज़्यादा भरपूर ताकत के साथ आएंगे। मैं मुफ्ती साहब की इस बात पर इससे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा कि अगर मुफ्ती मुनीब साहब जैसा संजीदा आदमी जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ज़्यादा भरपूर ताकत के साथ आने की बात कर रहा है तो हुकूमत को इनके अल्फाज को ऐसा ही लेना चाहिए जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा है। हाकम बदहन अगर हुकूमत पटरी से उतरी तो इसकी ज़िम्मेदारी मुफ्ती साहब या TLP पर नहीं बल्कि इमरान खान और इनके 9 रतन होंगे या शाह महमूद कुरैशी होंगे जो हुकूमत की तरफ से ज़मानती गिने जा रहे हैं बज़ाहिर। नाज़रीन, बाज़ लोग इस मुआहदे की कानूनी हैसियत की बात कर रहे हैं और बाज़ को इस बात की बेचैनी है कि इस मुआहदे को पब्लिक किया जाए। मैं इन दोनों इशू पर बात करूँगा, मगर इससे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर बाअसर अफराद और इदारे दरमियान में ना पड़ते और मुफ्ती मुनीब को आगे ना लाते तो कम से कम इमरानी हुकूमत के बस की बात नहीं थी कि वो किसी बेहतर नतीजे तक पहुँच पाती। ये मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा, ये एक खुली हकीकत है। मुज़ाकराती
کمیٹی کے رکن اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے اعلانیہ کہا ہے کہ آرمی چیف 1000% چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو جائے، ان کی برکتوں سے سارا کام ہو گیا۔ بہرحال ناظرین، معاہدے کی بعض دفعات جو منظر عام پر آئی ہیں ان میں بعض تضادات سے بھرپور ہیں۔ مثلاً اس معاہدے کا ایک نقطہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی آئندہ کسی لانگ مارچ یا دھرنے سے گریز کرے گی اور آئندہ بطور سیاسی جماعت سیاسی دھارے میں شریک ہوگی۔ ایک طرف ٹی ایل پی کو سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، دوسری طرف شرط یہ ہے کہ آئندہ ٹی ایل پی کسی لانگ مارچ یا دھرنے سے گریز کرے گی۔ وہ بھائی مطلب جبکہ سیاست کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج اور دھرنا تو بنیادی سیاسی آزادی کے ضمن میں آتا ہے، پھر دھرنا اتنی ہی معیوب بات ہے تو ذرا دیر کے لیے 126 دن کا تاریخی دھرنا یاد کر لیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ کون کون اس دھرنے میں شریک تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا دیکھ لیا جائے جس سے حکومت نے کہا کہ ہم اسے ویلکم کرتے ہیں۔ خیر، اگر ٹی ایل پی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ اس معاہدے کی شک پر زیادہ بات کریں، اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور منظر عام پر آنے والے دوسرے نکات پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، معاہدے کے تحت حکومت ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنوں کو رہا کر دے گی، تاہم دہشت گردی سمیت سنگین مقدمات کا سامنا کرنے والے کارکنوں کو عدالت سے ریلیف لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک شک یہ بھی ہے کہ مارچ کے شرکا جی ٹی روڈ خالی کر دیں گے۔ سب نے دیکھ لیا ہے کہ اس شک پر عمل درآمد ہو چکا ہے، مارچ کے شرکا نے جی ٹی روڈ خالی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ دھرنے کے شرکا کے خلاف حکومت کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ خیر ناظرین، جہاں تک بات ہے تحریک لبیک پر عائد پابندی کے خاتمے کی، تو اس حوالے سے خود مفتی صاحب بھی مثبت اشارے دے چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر آباد کے خطاب میں بتا دیا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ قرارداد کا لفظ ہٹنے میں 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے، ہم نے مراحل طے کر رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری ذاتی رائے ہے کہ یہ اس سے زیادہ دنوں کی بات ہے۔ رہی بات اس معاہدے کو پبلک کرنے کی، تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت پارلیمان اور قوم کو معاہدے سے متعلق آگاہ کرے۔ واہ جی واہ، کہنے کو تو یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ملک 10-11 روز تک تناؤ کی کیفیت میں تھا، لوگ شہید اور زخمی ہو رہے تھے، یہ صورتحال کسی بھی ایشو سے بڑا ایشو بن چکی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو آگے بڑھتے اور مصالحت کی پیشکش کرتے اور جاتے وہاں پہ دھرنے والوں کے پاس یا حکومت کے ساتھ بیٹھتے، اس سے خود ان کا قدر ہی اونچا ہوتا اور سندھ کی پارٹی بن جانے والی پیپلز پارٹی کا قومی پارٹی کے طور پر امیج بھی بہتر ہوتا۔ مگر پی 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 کی قیادت نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ویکھتے رہ بہ کے ہیں جی۔ اس لیے میرے خیال میں کسی ایسے فرد کا اس معاہدے پر بولنا بنتا ہی نہیں، تو اسی خاموشی اختیار کرو جناب، جو 10 دنوں تک خاموش تماشائی تھا اور اب جمہوریت کا چیمپئن بن کے میدان میں آنا چاہتا ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے اس معاہدے کی قانونی حیثیت کی، تو قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کی جانب سے کیا جانے والا پہلا خفیہ معاہدہ ہے۔ ایسے معاہدوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، تاہم حکومت اخلاقی طور پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ بہرحال بات قانونی ہو یا اخلاقی، معاہدے پر عمل درآمد ہوگا تو دونوں طرفہ اعتماد بھی پروان چڑھے گا۔ یاد رکھیے گا، اس کی حیثیت نو چڑھو تو سی، دونوں اطراف نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کو نبھانا چاہیے، اس لیے کہ قوم کی دلچسپی قانونی پیچیدگیوں میں نہیں، معاملے کے حل ہونے میں ہے۔ اب کچھ اگر سعد حسین رضوی کی رہائی کا بھی ہو جائے کہ ان کی رہائی بنیادی مطالبات میں شامل تھی۔ ناظرین، اس وقت سعد رضوی پر 98 مقدمات ہیں اور تمام کے تمام مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سعد رضوی کی گرفتاری کسی مقدمے میں نہیں کی گئی، بلکہ ان کو امن و امان میں خلل ڈالنے کے پیش نظر 16 ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی نظر بندی کے احکامات معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکومت نے سعد رضوی کو ان کے خلاف درج دیگر 98 مقدمات میں گرفتار کرنے کی بجائے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سیانے نے نا، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا اور ہائی کورٹ کو ہی نظر بندی سے متعلق کیس دوبارہ سننے کا حکم صادر کیا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 3 اکتوبر یعنی کل سے اس کیس کی دوبارہ سماعت شروع کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی آرز میں جب تک پولیس سعد رضوی کو باضابطہ طور پہ گرفتار نہیں کرتی، حکومت کو کسی قسم کی پیچیدگی کا سامنا نہیں ہے۔ حکومت نے انہیں کسی مقدمے کی گرفتار ہی نہیں کیا، تو محض ایک ڈی سی کے حکم نامے کے تحت نظر بند ہے جی۔
ہاں اگر ان FIRs میں گرفتاری ڈالیں گے تو پیچیدگی ہوگی، کیونکہ اس میں پھر ایک مکمل قانونی طریقہ کار فالو کرنا پڑے گا، مگر معاہدے کے بعد اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حکومت کسی مقدمے میں کوئی گرفتاری ڈالے۔ اس لیے جلد ہی چند ہی دنوں میں سعد رضوی اپنے کارکنوں کے درمیان موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، سچی بات تو یہ ہے کہ کرنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر وقت کی تنگی آڑے آ رہی ہے، اس لیے میں آخر میں اس نازک صورتحال میں بعض میڈیا ہاؤسز کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی جانب توجہ دلاؤں گا۔ میری مراد جیو سے ہے، جس نے کل شام خبر چلائی کہ TLP کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی سمیت سینکڑوں مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات وزیر آباد کے تھانہ صدر اور تھانہ سٹی میں درج ہوئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک لمحے کو تو میں خود بھی ہل کر رہ گیا تھا کہ ابھی تو معاہدے کی روشنائی بھی خشک نہیں ہوئی اور حکومت نے مقدمات ختم کرنے کی بجائے الٹا مقدمات بنانے شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال بعض ذمہ داران سے رابطہ کرنے پر پتہ چلا کہ وزیر آباد میں درج یہ مقدمات 2-3 روز پرانے ہیں۔ یہ مقدمات اس وقت درج ہوئے تھے جبکہ ابھی معاہدہ نہیں ہوا تھا، مگر معاہدہ ہونے کے بعد اس خبر کو جس طرح نشر کیا گیا ہے اس نے سنجیدہ حلقوں میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ جیو کو میڈیا انڈسٹری میں جو مقام حاصل ہے اس کے پیش نظر اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس حساس مسئلے پر اس طرح کی لاپرواہی کا مظاہرہ کرے، یا پھر کوئی دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔